جب صحابی نے میرے مصطفیٰ سے پانی کو طلب کیا تو میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے صحابہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ سے مانگنا، اللہ سے پانی طلب کرنا، کیونکہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ لیکن میرے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اے صحابہ پانی کا انتظام کرو۔ میرے نبی نے تو اپنی اپنی انگشت مبارک جب پانی کے اندر ڈالی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ 2 مشکیزوں کا پانی 40 سے زیادہ صحابہ کو پلا دیا، اور انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اپنے جانوروں کو پلا دیا، جنوبی ہو تو اس میں بھی غسل کر لیا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی اختیار نہ دیا ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے اے صحابہ چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں بے اختیار ہوں، مجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ جب صحابہ نے پانی کو طلب کیا تو ان کو السلام عطا علیکم فرمایا۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزوں میں اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی برکت سے اتنا پانی نکلا کہ 40 لوگ اس سے سیراب ہو گئے۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم رات بھر چلتے رہے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور اس وقت مسافر کے لیے پڑاؤ ڈالنے سے زیادہ اور کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ پھر ہم لوگ سو گئے، پھر ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی اور چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے فلاں شخص، پھر فلاں بیدار ہوا، سب کے نام لیے لیکن عوف کے یہ نام یاد نہ رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر بیدار ہونے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے تھے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر خواب میں کیا نئی وحی اتر رہی ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور یہ صورتحال دیکھی، اور ایک بے باک آدمی تھے، چنانچہ وہ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، اور وہ اس وقت تک بآواز بلند تکبیر کہتے رہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر بیدار نہیں ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے پیش آمدہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ سفر شروع کیا اور تھوڑی دیر چلے، پھر آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اذان کہی گئی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر نظر پڑی جو الگ کھڑا تھا اور اس نے نماز نہ پڑھی تھی۔ آپ نے اسے فرمایا اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا میں جنبی تھا اور پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پاک مٹی سے کام لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہر گئے اور فلاں کو بلایا۔ رابی ابو رجا نے اس کا نام لیا لیکن عوف کو وہ نام یاد نہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے ان کو کہا جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے تو راستے میں ان کو ایک عورت ملی جو اونٹ پر پانی کی 2 مشکیزیں لیے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی اتنی دور سے لائی ہوں اور ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا اچھا وہی شخص جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہی ہے جو تم مراد لے رہی ہو، اب تم اس کے پاس چلو۔ آخر وہ دونوں اس عورت کے ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے
اور سارا واقعہ بیان کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا اور نیچے کا کھول دیا، اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ خود بھی سیر ہو کر پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ جس نے چاہا پیا اور جس نے چاہا پلایا۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جس نے غسل کرنا تھا۔ آپ نے اسے کہا، یہ پانی لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب مشکیزوں سے پانی لیا جانا بند ہوا تو بے شک اس وقت ہم خیال کر رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے لیے کچھ غلہ جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے اجوا، کھجور، آٹا اور ستو اکٹھے کیے، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو لوگوں نے اسے ایک کپڑے میں ڈالا، اس عورت کے اونٹ پر سوار کیا اور اس کے آگے یہ کھانا رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر آئی تو اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا، اے فلاں عورت، تم کس چیز نے روک لیا تھا؟ اتنی دیر سے آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، عجیب واقعہ پیش آیا کہ راستے میں مجھے دو آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے ہیں۔ وہاں اس نے یہ اشارہ کیا اور کہا کہ وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس کی مراد اس سے آسمان اور زمین تھی۔ اس عورت نے کہا، یا وہ واقعی اللہ کا رسول ہے؟ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ قوم جان بوجھ کر تمہیں چھوڑ رہی ہے، تو کیا تمہیں اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ چنانچہ قوم نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور اس میں ایک عظیم معجزہ بیان ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر واضح کیا۔ جب آپ کا بابرکت لعاب پانی میں مل گیا تو پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اسے 40 لوگوں نے پیا اور اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے باوجود اس عورت کے پانی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ وہ مشکیزیں پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے نظر آنے لگے۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزے اور نشانی سے آپ کی نبوت کی سچائی کو تسلیم کیا۔ آخر وہ آپ کی نبوت کے قائل کیوں نہ ہوتی، جس کی واضح طور پر تھوڑے سے پانی سے لوگوں کی ایک جماعت کو مستفیض ہوتے دیکھا، اور حد یہ کہ پانی بجائے کم ہونے کو اس میں اضافہ ہوا۔ آخر وہ کیوں تعجب نہ کرتی جو آپ کی برکت کے آثار دیکھ چکی تھی، اور یہ ایسا کام تھا جو کسی عام آدمی سے رونما ہونا ناممکن تھا، کہ کسی نبی، رسول اور برگزیدہ ہستی سے ہی سرزد ہو سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی جس کے ساتھ مشرکین پر حجت قائم کی جا سکتی تھی۔ اس لیے تو اس عورت نے اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ واقعہ نبوت کی عظیم نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں صاف ظاہر ہے کہ کتنی زیادہ لوگوں نے پانی استعمال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کے بجائے اضافہ کر دیا، حالانکہ در حقیقت اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملائی گئی تھی جس سے پانی زیادہ ہوتا۔ یہ واقعہ آپ کے معجزات کی فہرست میں انوکھے اور حیرت انگیز واقعے کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا مستحب ہے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے میں ادب و احترام کا ملحوظ رکھا۔ کوئی دینی فریضہ چھوٹ جائے تو بندے کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو شخص جنبی ہو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اس کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ عالم دین جب کوئی پیچیدہ معاملہ دیکھے تو اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے تاکہ پھر اس کا مناسب حل بتا سکے۔ اگر کسی بندے سے کوئی دینی فریضہ چھوٹ جائے تو عالم کو اس سے نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ نماز با جماعت پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔
اگر کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز ادا نہ کرے تو اس سے اس کی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے۔ تاخیر کی وجہ سے نماز ساقط نہیں ہوتی اور بغیر عذر کے نماز لیٹ پڑنے والا شخص گنہگار ہے۔ فتنے والی سرزمین سے اپنے دین اور ایمان کو بچا کر نکل جانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی سے نکل جانے کا حکم دیا جہاں پر شیطان کی وجہ سے نحوست آ چکی تھی۔ فوت شدہ نماز ادا کرنے سے پہلے اذان پڑھنا مستحب ہے۔ فوت شدہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ پینے اور وضو وغیرہ کے لیے پانی طلب کرنا بھی جائز ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے کسی آدمی سے کسی چیز کے عوض پانی لینا جائز ہے، اور اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ پانی کی تقسیم کے وقت پیاس کا معاملہ جنوبی کے معاملے پر مقدم ہے۔ مسند کے تحت انسانوں اور حیوانوں کو پانی پلایا گیا اور دیگر ضروریات مثلا طہارت وغیرہ کے لیے بعد میں استعمال کیا گیا۔ جب فتنے کا خدشہ نہ ہو اور دوسری طرف شرعی عذر ہو تو اس وقت کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت جائز ہے۔ مشرکین کے برتن استعمال کرنا جائز جبکہ ان کے نجس نہ ہونے کا یقین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجتہاد کرنا جائز ہے اور اس میں اختلاف مشہور ہے۔ فوت شدہ فریضہ جب یاد آ جائے تو اس میں مزید تاخیر کرنا جبکہ یہ کسی غفلت اور سستی کی وجہ سے نہ ہو جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد فرمایا یہاں سے کوچ کرو، اور پھر آگے جا کر ایک جگہ پر آپ نے نماز پڑھائی۔ جب کوئی قسم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو تب بھی قسم اٹھانا، یعنی کہ جب کوئی قسم کا مطالبہ نہ کر رہا ہو تب بھی قسم اٹھانا جائز ہے۔ جب کوئی معاملہ شدت اختیار کر جائے تو رعایا اپنے امام اور حکمران سے اس کی شکایت کر سکتی ہے۔ مسافر پر جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو اس کا سو کر رات گزارنا مستحب ہے۔ کوئی واجب فریضہ رہ جائے تو تاخیر کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہو جاتا۔ دن اور مہینے کا تعین کیے بغیر سفر کرنا جائز ہے۔ اس حدیث میں نبوت کی بے شمار نشانیاں بیان ہوئیں، مثلاً تھوڑے سے پانی سے وضو کرنا، پینا، جانوروں کو پلانا وغیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں سب سے زیادہ بہادر، باہمت اور جری تھے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ شان مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ تھوڑا سا پانی بھی تمام صحابہ کو کفایت کر گیا۔ یہ شان ہے اللہ کے نبی صلی